بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں جیمز ہیڈلی چیس کی کہانیوں کی اردو ترجموں میں سے ایک ترجمہ تہہ آب، جس کا ترجمہ کیا ہے اثر نعمانی نے، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 8 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں مکمل پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ قاتل؟ ہاں، ایک جنسی قاتل۔ وہ 3 ہفتے قبل شہرن کے ہسپتال سے بھاگ نکلا، جہاں وہ مجرم رکھے جاتے ہیں جن کا ذہنی توازن درست نہ ہو۔ اس کے فرار کی خبر اخبارات کے پہلے صفحے پر شائع ہوئی تھی۔ اس کا حلیہ بھی لکھا گیا تھا: لمبا قد، سرخی مائل بال، نیلی آنکھیں، کچھ مڑی ہوئی ناک، عمر 30 سال۔ وہ پیشہ ور باکسر رہ چکا ہے، بہترین تیراک بھی ہے، تیراکی میں کانسی کا تمغہ جیت چکا ہے۔ یہ تو بالکل ہیری کا حلیہ ہے، سولو نے کانپتی آواز میں کہا۔ ہیری کا نہیں، اس شخص کا جسے تم ہیری خیال کر رہے ہو۔ ہیری تو میدان جنگ میں کام آ چکا ہے۔ اب جو آدمی ہیری بنا ہوا ہے وہ ڈوناہو ہے، خطرناک جنسی دیوانہ قاتل۔ وہ اب تک 3 لڑکیوں کو ہلاک کر چکا ہے۔ جب کوئی لڑکی اس کے ہاتھ آ جاتی ہے تو پہلے وہ اپنے بے ایمانہ جنسی جذبات کی تسکین کرتا ہے، پھر اسے گلا گھونٹ کر مار دیتا ہے۔ سولو ایک دم کھڑا ہو گیا۔ وہ دروازے کی طرف لپکا۔ بیگلر اور گارنر نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر یہ ایسے ہی تھا جیسے کسی بپھرے ہوئے بیل کو روکنا۔ اس نے انہیں ایک طرف دھکا دیا اور باہر نکل گیا، جہاں بیگلر کے 4 طاقتور پولیس مین موجود تھے۔ انہوں نے سولو کو دوبارہ آفس میں دھکیل دیا، مگر اس کے لیے انہیں سولو کو گھونسے مار مار کر بے دم کرنا پڑا۔ وہ خود بھی بری طرح ہانپنے لگے تھے۔ گارنر نے پہلے بیگلر کی طرف اور پھر سولو کی جانب دیکھا، جو اپنا سر ہاتھوں سے پکڑے کرا رہا تھا۔ تم یہ کیا تماشا کر رہے ہو؟ گارنر نے پوچھا۔ مجھے اپنی بیٹی کے پاس جانے دو، سولو نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ وہ ہیری کے ساتھ گئی ہے۔ میں احمق تھا کہ اب تک تم سے جھوٹ بولتا رہا۔ لیکن تم شیلڈن آئی لینڈ جاؤ گے کیسے؟ سمندر میں تیر کر؟ میں ایک موٹر بوٹ کرائے پر لے لوں گا۔ سولو کہتے کہتے رک گیا۔ اسے احساس ہو گیا کہ بوٹ کرائے پر لینے میں کچھ وقت لگے گا۔ ہمارے پاس بوٹ ہے، گارنر نے بتایا۔ تم چاہو تو چل سکتے ہو۔ تو چلتے کیوں نہیں؟ سولو دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ اتنی دیر میں تو وہ دیوانہ نہ جانے کیا کر بیٹھے گا۔ تم اس وقت تک ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے جب تک بالڈی کے متعلق پوری بات نہیں بتاتے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہیری نینا کے ساتھ کیوں گیا ہے۔ مجھے بالڈی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، یہ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ پھر تو بہت بری بات ہے، بیگلر نے کہا، اور گارنر سے مخاطب ہوا۔ کافی پینے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آخر یہ ریسٹورانٹ ہے، کافی تو ضرور ملتی ہوگی۔ اچھا خیال ہے، گارنر نے پولیس کے جوانوں کی طرف دیکھا۔ کافی لے آؤ، یہاں کچھ دیر لگ سکتی ہے۔ ہم وقت ضائع کر رہے ہیں، سولو نے بے قراری سے کہا۔ تو کیا کریں؟ کچھ ہو گیا تو تمہاری وجہ سے ہوگا، گارنر بولا۔ ہم تب تک نہیں جائیں گے جب تک تم ساری حقیقت بیان نہیں کر دیتے۔ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، مگر یہاں نہیں، راستے میں، بوٹ پر۔ اب تو چلو۔ پھر جب پولیس کی تیز رفتار لانچ شیلڈن آئی لینڈ کی طرف جا رہی تھی تو سولو نے کہنا شروع کیا۔ مسٹر کارلوس کیوبا سے سگاروں کی بہت بڑی مقدار منگوانا چاہتے تھے۔ وہ سگار ان کی ہی ملکیت تھے، مگر بدقسمتی سے ہوانا میں سگاروں پر پابندی لگا دی گئی۔ سگار بہت قیمتی تھے۔ مسٹر کارلوس نے انہیں اسمگل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اس کے لیے بالڈی کی خدمات حاصل کیں۔ بالڈی کے بارے میں خیال تھا کہ وہ کاسٹرو کے آدمیوں سے مل کر تمام سگار یہاں لا سکتا ہے۔ چنانچہ کارلوس نے کاسٹرو اور اس کے آدمیوں کو رشوت دینے کے لیے $30 لاکھ دیے۔ اتفاق سے کارلوس اور بالڈی کے درمیان ہونے والی گفتگو فرنینڈو نے سن لی۔ وہ میرے پاس آیا، ساری بات مجھے بتائی۔ میں کمیونسٹ نہیں ہوں، اس لیے میں نے قومی مفاد کے پیش نظر یہ ارادہ کیا کہ جب بالڈی رقم لے کر کیوبا روانہ ہو تو راستے میں اس سے رقم چھین لی جائے۔ میری نیت تھی کہ یہ رقم بالڈی سے چھین کر کسٹم حکام کے حوالے کر دوں گا۔ ہاں، کیوں نہیں؟
میں بھی تمہارے خلوص نیت کی گواہی دے سکتا ہوں، گارنر نے کہا۔ تم آگے بیان کرو۔ میں نے اور فرنینڈو نے بالڈی کی بوٹ روکنے کی کوشش کی۔ سولو نے بات جاری رکھی۔ اس وقت بہت اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ بالڈی نے رکنے کے بجائے فرار ہونا چاہا۔ فرنینڈو کو غصہ آ گیا۔ اس کے پاس ایک مشین گن تھی۔ اس نے فائرنگ شروع کر دی۔ اس نے فائرنگ میری مرضی کے خلاف کی تھی۔ سولو نے بیگلر کی طرف دیکھا جو اس کا بیان شارٹ ہینڈ میں لکھتا جا رہا تھا۔ میرا مقصد رقم حاصل کرنا تھا اور میں اس کے لیے جبر و تشدد کرنا نہیں چاہتا تھا۔ بہرحال بالڈی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، مگر بوٹ گولیوں سے چھلنی ہو چکی تھی۔ کافی دیر تلاش کرنے کے باوجود جب ہم اسے نہیں پا سکے تو ہمیں یقین ہو گیا کہ بوٹ ڈوب گئی ہوگی اور ہم واپس چلے آئے۔ لیکن اس واقعے کے 2 ماہ بعد بالڈی اچانک واپس آ گیا۔ اسے اپنے ریسٹورانٹ میں دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ بوٹ کے ساتھ وہ بھی ڈوب چکا ہے۔ وہ میری بوٹ کرائے پر لینا چاہتا تھا۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ اسے ذرا بھی شبہ نہیں ہے کہ اس کی بوٹ روکنے کی کوشش کرنے والا میں تھا۔ میں نے اسے اپنی بوٹ دینے سے انکار کر دیا، مگر ساتھ ہی مشورہ دیا کہ شاید اسے ویرو بیچ میں کسی سے بوٹ مل جائے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے فرنینڈو کو فون کیا اور اسے ویرو بیچ میں ملاقات کے لیے بلایا۔ میں اور نینا اپنی کار میں وہاں گئے اور بالڈی کو جا لیا۔ فرنینڈو مسز کارلوس کی کار میں آیا کیونکہ اس کی کار خراب تھی۔ پھر اس نے بالڈی کو مجبور کر دیا کہ وہ ہمیں بتائے کہ اس کی بوٹ کہاں ہے اور وہ کیسے بچ نکلا۔ تمہارا مطلب ہے بالڈی کا پیر فرنینڈو نے آگ سے جلایا تھا؟ گارنر نے پوچھا۔ ہاں، اور تم یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ اس کی یہ حرکت مجھے ہرگز پسند نہیں آئی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ اسے بالڈی نے بھی پسند نہیں کیا ہوگا۔ ظاہر ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ دل کا مریض ہے، ورنہ میں ہرگز فرنینڈو کو اس حرکت کی اجازت نہیں دیتا۔ بہرحال جلنے کی اذیت سے بالڈی پر دل کا دورہ پڑ گیا اور وہ مر گیا، لیکن اس کے مرنے سے پہلے فرنینڈو اس کی زبان کھلوانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ بالڈی نے بتایا کہ جب اس کی بوٹ پر حملہ ہوا تو بوٹ کا عملہ جو 2 آدمیوں پر مشتمل تھا مارا گیا۔ بالڈی ہم سے بچنے کے لیے بوٹ کو فنل کے دوسری طرف لے گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ جب تک حملہ آور اس کی تلاش میں ناکام ہو کر واپس نہیں چلے جاتے وہ وہاں چھپا رہے گا، مگر اسے جزیرے کے مد و جزر کا پتہ نہیں تھا۔ جب اس نے فنل سے نکلنا چاہا تو دیکھا کہ پانی چڑھ گیا ہے اور فنل کا راستہ بند ہو گیا ہے۔ وہ وہاں 3 ہفتے تک ٹھہرا۔ جب کھانے پینے کا ذخیرہ ختم ہو گیا تو بالڈی نے ہمت کر کے فنل سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے ایک لائف جیکٹ پہنی اور ایک ربڑ کی کشتی پر بیٹھ کر چل دیا۔ اس نے اتفاق سے اسی وقت ایک زور کی لہر اٹھی جو بہت سے پانی کو بہا کر لے گئی۔ فنل میں اتنا چھوٹا سا راستہ پیدا ہو گیا جس سے وہ نکل سکے۔ یہ چند لمحوں کے لیے تھا، مگر اسے فنل سے نکلنے کے لیے چند لمحے ہی درکار تھے۔ وہ نکل آیا، کسی نہ کسی طرح پیراڈائز سٹی آ گیا۔ کارلوس سے مل کر پورا حال سنایا۔ کارلوس اس فنل اور اس کے مد و جزر کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس ماہ کی 27 تاریخ کو سمندر کا پانی اتر جائے گا اور فنل کا راستہ 1 گھنٹے کے لیے کھل جائے گا۔ اس نے بالڈی سے کہا کہ وہ ایک بوٹ حاصل کرے اور اس ماہ کی 27 تاریخ کو شیلڈن آئی لینڈ جائے اور ڈوبی ہوئی بوٹ سے $30 لاکھ نکال لائے۔ ہمیں فرنینڈو کے ذریعے یہ بات بھی معلوم ہو گئی۔ جب ہم نے دیکھا کہ کارلوس 27 تاریخ کو رقم واپس ملنے کی توقع کر رہا ہے تو ہمیں وقت کی کمی کی وجہ سے تیزی سے عمل کرنا پڑا۔ رینڈی نے مجھے فون کر کے ہیری کے بارے میں بتایا کہ وہ اولمپک کا انعام یافتہ تیراک ہے۔ نینا کا خیال تھا کہ ایک ماہر تیراک 27 تاریخ سے پہلے بھی پانی کے اندر تیرتے ہوئے فنل کے دوسری طرف جا سکتا ہے، اور اگر ہیری واقعی اولمپک معیار کا تیراک ہے تو وہ اس کی مدد سے رقم نکال کر لا سکتی ہے۔ ہم نے سوچا کہ اگر بالڈی کی لاش ہیری کے سر ڈال دیں تو فطری طور پر وہ گھبرا کر اسے کہیں نہ کہیں ٹھکانے لگانے کی کوشش کرے گا، اور اس کی یہ حرکت ہمیں اس پر ایک طرح کا قابو دے دے گی۔ اس نے مدد کرنے سے انکار کیا تو ہم پولیس کی دھمکی دے کر کام لے سکیں گے۔ چنانچہ ہم نے ایک کاروان حاصل کیا۔ نینا نے بالڈی کی کار میں کاروان جوڑ دیا، اس میں بالڈی کی لاش رکھی اور رینڈی اور ہیری کو ہائی وے پر جا لیا۔ وہ لفٹ لے کر ہی سفر کر رہے تھے۔ کار ان کے حوالے کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔
ہمارا پلان بہت اچھی طرح کامیاب ہوا۔ بیگلر نے بیان مکمل کر کے سولو کے سامنے رکھ دیا کہ اس کے ہر صفحے پر اپنے دستخط کر دے۔ سولو نے دستخط کر دیے۔ گارنر نے ایک کانسٹیبل کو اشارہ کیا جس نے بڑی ہوشیاری سے سخت ربر کا ڈنڈا نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ تم اطمینان کی سانس لے سکتے ہو سولو، گارنر نے کہا۔ ہیری مچل موت کی وادی سے دوبارہ زندوں کی دنیا میں واپس آ گیا ہے، اور یہ کہتے ہوئے اس نے واشنگٹن سے آیا ہوا دوسرا ٹیلکس سولو کے ہاتھ میں دے دیا۔ سولو نے اسے پڑھا اور پھر جیسے ہی اس کا مطلب واضح ہوا، انتہائی جوش اور غصے میں ٹیلکس مسلتے ہوئے اس نے گارنر کی طرف دیکھا۔ ایک چوٹ تم نے مجھے دی تھی، گارنر نے کہا۔ جواب میں ایک چوٹ میں نے ماری، ہمارا حساب برابر ہو گیا۔ سولو غراتے ہوئے اٹھا۔ گارنر پر جھپٹنا ہی چاہتا تھا کہ اس کانسٹیبل کا ہاتھ چل گیا۔ ربر کا ڈنڈا سولو کی گدی پر پڑا اور وہ کوئی آواز نکالے بغیر بوٹ کے ڈیک پر ڈھیر ہو گیا۔ کوئی سفر کر رہا تھا، نینا نے ہیری کی بات دہرائی۔ مجھے نہیں معلوم تم کیا کہہ رہے ہو۔ میرا اندازہ ہے کہ اس مقفل کیبن میں سولو یا فرنینڈو میں سے کوئی موجود ہے، ہیری نے کہا۔ کیبن میں کوئی نہیں ہے، نینا نے جواب دیا۔ ہم وقت ضائع کر رہے ہیں، چلو ان باکسوں کو ڈیک پر لے چلو۔ ہیری نے غور سے نینا کو دیکھا اور پھر کندھے جھٹک کر باکسوں کو ایک ایک کر کے ڈیک پر رکھ دیا۔ نینا لائف جیکٹ نکال لائی۔ ہر باکس کے ساتھ ایک لائف جیکٹ باندھ دی گئی۔ ایک مضبوط رسی کی مدد سے ان باکسوں کو کچھ فاصلہ دے کر ایک دوسرے سے باندھ دیا گیا۔ باکسوں کو پانی میں پھینک کر وہ خود بھی سمندر میں کود گئے۔ لائف جیکٹ کی وجہ سے باکس پانی پر تیرنے لگے۔ ہیری نے رسی کا اگلا سرا پکڑا اور فنل کی طرف بڑھا۔ نینا اس کے ساتھ تھی۔ دونوں ان باکسوں کو فنل سے باہر لے آئے۔ دوسری جانب فرنینڈو بوٹ سے اتر کر کنارے کی چٹان پر چڑھ گیا تھا اور ان دونوں کے سطح آب پر نمودار ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ سب سے پہلے اسے لکڑی کے 4 باکس تیرتے نظر آئے اور اس نے سمجھ لیا کہ ان کا پلان کامیاب ہو گیا ہے۔ 22 بور کی رائفل اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے رائفل کی نال سیدھی کرتے ہوئے بکسوں کو نشانے پر لیا اور انگلی ٹریگر پر جما دی۔ اب وہ ہیری کے سر ابھارنے کا منتظر تھا۔ وہ، سولو اور نینا اس فیصلے پر متفق تھے کہ ہیری فنل سے باہر نکل کر جیسے ہی سر ابھارے اسے گولی مار دی جائے۔ اس سے جو کام لیا جانا تھا لیا جا چکا ہوگا۔ اس کی جانب سے آئندہ مشکلات کے پیش نظر ضروری تھا کہ اسے ختم کر دیا جائے۔ پلان یہ تھا کہ اس کے بعد نینا ان بکسوں کو تیراتی ہوئی اس جگہ لے آئے جہاں فرنینڈو چھپا بیٹھا تھا۔ بکسوں کو اس کے سپرد کر کے خود بوٹ پر جائے اسے فرنینڈو سے قریب لائے۔ فرنینڈو ان بکسوں کو بوٹ میں رکھے، پھر دونوں پیراڈائز سٹی واپس آ جائیں۔ فرنینڈو اپنا تیسرا حصہ وصول کرے، پھر اسی بوٹ میں بو کاٹن چلا جائے جو وہاں سے کافی فاصلے پر تھا۔ سولو اپنی حد تک اس پلان سے مطمئن نہیں تھا۔ اسے پورا اندیشہ تھا کہ فرنینڈو خود ساری دولت پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس نے نینا کو تاکید کی کہ وہ فرنینڈو کو بھی گولی مار دے، مگر نینا نے سولو کو یقین دلایا کہ فرنینڈو اس سے محبت کرتا ہے، اگرچہ وہ اسے نہیں چاہتی، اس لیے وہ کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ اس نے اس طرح باتیں بنائیں کہ سولو کو یقین آ گیا کہ جبکہ حقیقت یہ تھی کہ خود نینا بھی فرنینڈو کی محبت میں بری طرح گرفتار تھی اور اس کے ساتھ ہی بو کاٹن جانے کا ارادہ کر چکی تھی۔ وہ تو یہاں تک تیار تھی کہ سولو کو اس کا حصہ دیے بغیر وہ اور فرنینڈو $30 لاکھ لے کر بو کاٹن چلے جائیں، لیکن اسے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ فرنینڈو پہلے ہی سے شادی شدہ اور کئی بچوں کا باپ ہے۔ وہ نینا سے شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اس کا منصوبہ تھا کہ نینا کے ساتھ کچھ دن عیش کرنے کے بعد وہ ساری رقم پر خود قبضہ کر کے 9-2-11 ہو جائے۔ فرنینڈو کے ماتھے پر الجھن کی شکنیں نمودار ہوئیں۔ وہ بکسوں کو تیرتے دیکھ رہا تھا مگر ہیری ابھی تک نظر نہیں آیا تھا۔ اسے اطمینان دلایا گیا تھا کہ پانی میں سب سے پہلے سر ابھارنے والا ہیری ہوگا اور وہ بےتابی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر اچانک ہی پانی سے ایک سر نمودار ہونے لگا۔ اس نے جلدی سے سر کا نشانہ لیتے ہوئے گولی چلا دی، لیکن فوراً ہی حیرت اور صدمے کے احساس کے ساتھ اس نے دیکھا کہ وہ سر ہیری کا نہیں ٹینا کا تھا۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ گولی ٹھیک نینا کی پیشانی پر لگی تھی۔ وہ اچھلی اور پھر بے جان سی سطح سمندر پر تیرنے لگی۔ خون نے اس کے پورے چہرے کو سرخ کر دیا۔ فرنینڈو نے خود کو گالیاں دیتے ہوئے
بےتابی سے چاروں طرف ہیری کو تلاش کیا مگر وہ اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ اس نے سمندر میں دیکھا، قریب ترین باکس بھی اس کی دسترس سے دور تھا۔ اب اسے خود ہی بوٹ لا کر ان بکسوں کو نکالنا تھا، مگر وہ پہلے ہیری کو ٹھکانے لگانا چاہتا تھا۔ آخر وہ شیطان کہاں چلا گیا؟ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک آواز نے چونکا دیا، رائفل پھینک دو، کسی نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ فرنینڈو نے گردن گھما کر دیکھا، ایک اوپری چٹان پر گارنر کھڑا تھا، اس کے ساتھ بیگلر بھی تھا۔ دونوں کے ہاتھ میں ریوالور تھے جن کی نال فرنینڈو کی جانب اٹھی ہوئی تھی۔ کسی گھرے ہوئے خوفناک درندے کی طرح فرنینڈو غرا کر تیزی سے گھوما اور گولی چلا دی، مگر گارنر کا ریوالور اس سے پہلے اپنا کام کر چکا تھا۔ گولی ٹھیک اس کی پیشانی پر لگی اور فرنینڈو اچھل کر سمندر میں گر گیا۔ اب ہمیں سمندر سے 2 لاشیں نکالنا پڑیں گی، گارنر بولا، مگر ہیری کہاں ہے؟ اور سمندر میں کافی فاصلے سے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے ہیری نے فیصلہ کیا کہ اب اس کی روانگی کا وقت آ گیا ہے۔ وہ بہت ہوشیاری سے تیرتے ہوئے سولو کی بوٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ پولیس کے جوان لکڑی کے بکس سمندر سے نکالنے لگے۔ گارنر ابھی تک ہیری کو تلاش کر رہا تھا۔ آخر وہ کہاں غائب ہو گیا؟ اس نے کہا۔ کون؟ بیگلر نے پوچھا۔ ہیری اور کون؟ مجھے کیا معلوم؟ اور تم کھڑے باتیں ہی بناتے رہو گے یا ان بکسوں کو اوپر لانے میں مدد بھی کرو گے؟ گارنر منہ میں بڑبڑاتے ہوئے پانی میں اترا۔ ابھی وہ بکس کی رسی کھینچ ہی رہا تھا کہ بوٹ کا انجن سٹارٹ ہونے کی آواز سنی اور چونک کر بولا، یہ سولو کی بوٹ ہے، ہیری بھاگا جا رہا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ بیگلر نے جواب دیا، ہم نہیں جانتے کہ وہ یہاں تھا بھی یا نہیں، صرف سولو کا کہنا ہے کہ وہ بھی آیا تھا، لیکن سولو سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ ہم تو اب بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ہیری میدان جنگ میں مارا گیا تھا یا نہیں۔ گارنر اعتراض کرنے لگا تھا کہ بیگلر کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر دیکھ کر رک گیا۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا سارجنٹ، اس نے کہا۔ اسے یوں سمجھو کہ میں اور تم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمیں پکڑ کر ویتنام کی جنگ میں نہیں بھیج دیا گیا، لیکن میرا ایک بھائی اس جنگ میں کام آ چکا ہے۔ ایک آدمی جو فوج میں 3 سال اپنی ڈیوٹی پوری کر کے واپس آیا ہو، ہماری طرف سے کچھ رعایت اور ہمدردی کا مستحق ہے۔ یوں بھی ہیری کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں، اس نے کوئی جرم نہیں کیا ہے۔ اگر ہم اسے گرفتار کر لیں تو وہ اس وقت تک جیل میں رہے گا جب تک قانون اس کی آزادی کا فیصلہ نہ دے دے۔ یہ بات اس کی چھٹی برباد کر دے گی۔ وہ تفریح کرنے آیا تھا، ہم کیوں اس کی تفریح میں خلل انداز ہوں؟ کیا تم ایسے شخص کو ہمدردی کا مستحق نہیں سمجھتے جو 3 سال تک جنگ کی صعوبتیں برداشت کر چکا ہے؟ ٹھیک کہتے ہو، گارنر نے سنجیدگی سے تائید کی، میں نے اس انداز سے نہیں سوچا تھا۔ ہیری کی توقع کے برعکس پولیس نے اس کا تعاقب نہیں کیا۔ وہ سیدھا ڈومینیکو ریسٹورانٹ گیا، جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹا، ہولڈال میں رکھا اور ہائی وے کی جانب روانہ ہو گیا۔ شام کے 7 بجے تک وہ اس کیفے میں پہنچ گیا جہاں رینڈی نے کاروان میں بالڈی کی لاش دیکھی تھی، مگر اب یہ سب کچھ اس کے ماضی کا حصہ بن چکا تھا۔ وہ لاپرواہی سے اندر داخل ہوا اور ایک گلاس وسکی کا آرڈر دیا۔ یہاں اس کی ملاقات ڈیوڈ نام کے ایک ٹرک ڈرائیور سے ہو گئی جو پھل لے کر نیو یارک جا رہا تھا۔ ڈیوڈ نے ہیری کو ساتھ چلنے کی پیشکش کی۔ ہیری نے جواب دیا کہ وہ بھی نیو یارک جا رہا ہے، مگر ابھی اسے راستے میں یلو ایکر نامی قصبے میں اپنے کچھ دوستوں سے ملنا ہے۔ ڈیوڈ خود بھی وہیں کا رہنے والا تھا۔ اس نے ہیری کے دوستوں کے بارے میں پوچھا کہ شاید وہ انہیں جانتا ہو۔ ہیری نے موریلی اور اس کی بیٹی ماریا کا نام لیا۔ ڈیوڈ نام سن کر افسردہ ہو گیا۔ کیا تمہیں ان دونوں کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملی؟ اس نے پوچھا۔ کیسی خبر؟ ہیری چونکا۔ موریلی اور ماریا دونوں ایک حادثے کا شکار ہو گئے، ڈیوڈ نے جواب دیا۔ موریلی 4 دن پہلے انتقال کر گیا، ماریا ہسپتال میں داخل ہے۔ کچھ ہپیوں نے انہیں مار پیٹ کر ان کے ریسٹورانٹ میں آگ لگا دی۔ اس آگ میں ان کا سب کچھ تباہ ہو گیا۔ ہپی؟ ہیری نے تیزی سے پوچھا۔ 4 لڑکوں اور 1 لڑکی کا گروہ تو نہیں تھا؟ وہی تھا، ان میں سے ایک کا بازو بھی ٹوٹا ہوا تھا، ڈیوڈ نے بتایا۔ سنا ہے کہ یہ حرکت انہوں نے انتقاماً کی تھی۔ آج کل ان بدماشوں نے ایک قیامت اٹھا رکھی ہے۔ رات کے وقت سفر کرنا انتہائی خطرناک ہو گیا ہے۔ ابھی کل رات کی بات ہے کہ میرا ایک دوست سیم بینز ہائی وے سے گزر رہا تھا، اچانک اس کا ایک ٹائر پنکچر ہو گیا۔ ابھی وہ غریب دوسرا ٹائر لگانے بھی نہیں پایا تھا کہ ہپیوں کے ایک گروہ نے اسے گھیر لیا۔ وہ اس کا ٹرک لوٹنا چاہتے تھے۔
سیم نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، 2 کو جان سے مار دیا، مگر بھیڑیوں کے غول بیابانی سے کون جیت سکتا ہے؟ آخر زخمی ہو کر گر پڑا۔ ہپیوں نے اس کے ٹرک کو آگ لگا دی۔ اب وہ جیل کے ہسپتال میں ہے۔ ہیری کے لیے یہ دوسری افسوسناک خبر تھی۔ میں نے سیم کے ٹرک میں اورنج دلی تک سفر کیا تھا، اس نے غمگین لہجے میں بتایا، اور اب واپسی میں بھی اسی کے ساتھ جانے کا ارادہ تھا۔ ٹرک روانہ ہوا تو ہیری گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر اسے معلوم ہوتا کہ فوج سے ڈسچارج ہونے کے بعد اسے ایسے واقعات سے دوچار ہونا پڑے گا تو وہیں رہنے کو ترجیح دیتا۔ انسانی تہذیب کہاں سے چلی تھی اور کہاں جا رہی تھی؟ پہلے پتھر کا زمانہ، پھر دھاتوں کا دور، اس کے بعد علمی اور سائنسی ترقی کا عہد، اور اب اس وحشت و بربریت اور درندگی کا زمانہ آ چکا ہے۔ آخر کوئی اس سے بچ کر کہاں بھاگ سکتا ہے؟ اس نے کھڑکی سے باہر جھانک کر ہائی وے کے دونوں طرف کھڑے ہوئے ہپیوں کو دیکھا جو انگوٹھے اٹھا اٹھا کر لفٹ مانگ رہے تھے۔ کیا واقعی انسانیت کا مستقبل یہ گندے، بدبودار چرسی اور ہیرونچی ہیں؟ سولو پولیس کی حراست میں تھا، نینا لاش بن چکی تھی، رینڈی خدا جانے کہاں ہوگا، موریلی مر گیا تھا، اور ماریا ہسپتال میں تھی۔ ماریا، ہاں ماریا، وہ بھولی بھالی سیدھی سادی لڑکی جس نے نہا کے بعد اس کے دل کو چھوا تھا، اب وہ بھی اس کی طرح دنیا میں اکیلی رہ گئی ہے۔ اس کے باپ کی موت اور ریسٹورانٹ کی تباہی بالواسطہ اس پر بھی آتی ہے۔ وہ نیو یارک جانے سے پہلے ہسپتال میں ماریا سے ملنے جائے گا، اور ماریا نے قبول کر لیا تو اس کی رفاقت میں ایک نئے سفر کا آغاز اتنا خوشگوار ثابت ہو سکتا ہے کہ ماضی کے زخموں کو بھلا نہ سکے تو مندمل ضرور کر دے۔